شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ہم اپنے سلسلے جو کہ آپ کا اور ہمارا جانا پہچانا سلسلہ ہے، کیا نام ہے سلسلے کا؟ ایک مرتبہ اور باوز بلند، کیا نام ہے؟ ذہنی آزمائش سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اب شروع ہونے جا رہا ہے کوارٹر فائنل سلسلہ، اور جو ہوگا انشاءاللہ عز و جل کچھ الگ انداز سے۔ آج ہمارے ساتھ جو 2 ٹیمیں سلسلے میں شامل ہوں گی ان کا تعلق ہے سردار آباد مکی، اور ان کے مقابلے میں جو ٹیم ہوگی مدینہ الاولیاء ملتان شریف بغدادی۔ تو میں دونوں ہی ٹیموں کے طلبہ سے گزارش کروں گا وہاں اور اپنی اپنی نشستوں پر جو ہے کھڑے ہو جائیے۔ آئیے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ سلسلہ تو مزید آگے بڑھے گا، آپ اپنا تعارف بھی پیش کریں گے اور سلسلے کو کس انداز سے لے کے چلنا ہے یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے سیکنڈ فیز میں دوسرے راؤنڈز میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس یاد رہے کہ تقریباً 16 ٹیمز، جی ہاں 16 ٹیمز ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھیں اور اب اس میں صرف 6 باقی رہ گئی ہیں۔ اب سے جو 3 مقابلے جیت جائے گا تسلسل کے ساتھ وہ انشاءاللہ فائنل جیت کر اپنے گھر کو جائیں گے۔ طلبہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب ہم یہاں آئے ہیں ہمارے گھر والوں کی امیدیں بہت بڑھ گئی ہیں، خاندان والے ملنے گھر پہ آئے، کئی لوگ ہمیں اسٹیشن تک چھوڑنے آئے، بڑی دعائیں دے کر رخصت کیا ہے، یقیناً بہت ساری دعائیں لے کر یہاں آئے ہوں گے۔ سردار آباد کے ہمارے ایک طالب علم، کچھ ہمیں پتہ چلا کہ بیمار بھی ہیں، بخار بھی تشریف لایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر چاہیں تو ٹیم ہم آج چینج کر لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ، جوش اور ولولہ ایسا ہے کہ وہ اس طبیعت میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال ذہنی آزمائش کے ساتھ ساتھ یہ بدنی آزمائش میں بھی لگتا ہے آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سلسلے کا آغاز ہم نے کرنا ہے، یہ بتاتا چلوں کہ آج سلسلے میں ہم نے کچھ بڑی زبردست تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ تبدیلیاں کیا کی ہیں آئیے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹس ہوں گے، کون کون سے راؤنڈز ہوں گے۔ دیکھتے ہیں آج مقابلہ ہوگا مگر کس طرح ہوگا۔ جی، پہلا راؤنڈ ہوگا جواب دیجئے سوال کا۔ یہ بالکل اسی انداز سے نہیں ہوگا جیسے ہوا کرتا تھا، بلکہ آج ٹیموں کو یہ آپشن ہوگا کہ آپ 10 سوالات میں سے ہر سوال کتنے نمبر کا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ 1 نمبر کا بھی سوال ہوگا، 2 نمبر کا بھی سوال ہوگا اور 3 نمبر کا بھی سوال ہوگا۔ آپ چاہیں تو 3 نمبر کے سوال کا جواب حاصل کریں، 3 نمبر حاصل کر لیجئے، وہ تھوڑا سا مشکل سوال ہوگا۔ 1 نمبر کا سوال نسبتاً آسان سوال ہوگا۔ تو آج مقابلہ شروع ہی سے یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ اور رنگ میں چلا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمت کس میں ہے، کون 3 نمبر کے سوال کی طرف جاتا ہے، کون 1 نمبر کے سوال کو پسند کرتا ہے، کون 2 نمبر کے سوال کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلا راؤنڈ ہوگا جواب دیجئے سوال کا۔ اگلے راؤنڈ کی طرف جب چلیں گے اس میں ہوگا انتخاب کیجئے۔ انتخاب کیجئے میں جب دوسرا راؤنڈ ہوگا اس میں ہمیں 4 آپشنز دیے جائیں گے۔ یہ شخصیت کون سی ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے، یہ عمل کون سا ہے۔
اس راؤنڈ کے اندر بھی ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے. وہ تبدیلی کیا ہے جب یہ راؤنڈ آئے گا آپ کو بتائیں گے. تیسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس کا نام ہوگا مدنی گلدستہ. حسب معمول امیر اہل سنت کے پیارے پیارے مدنی پھول سنیں گے اور مدنی گلدستے سے متعلق سوالات ہمارے مدنی منوں سے حاصل کریں گے. چوتھا راؤنڈ ہوگا مدنی کسوٹی. آج انشاءاللہ مدنی کسوٹی ہوگی اور سردار آباد کے طلبہ سوال پوچھیں گے اور اس کے بھوجنے کی کوشش کریں گے. ملتان والے شخصیت سوچیں گے, سردار آباد والے بھوجنے کی کوشش کریں گے. دیکھنا یہ ہے کتنے سوالات میں شخصیت تک پہنچتے ہیں. پھر بہت خوبصورت سلسلہ سمجھائیے مگر اشاروں سے, کچھ اشارے ان کو بتانے ہوں گے, کچھ چیزوں تک پہنچنا ہوگا اشاروں کے ذریعے. بہت دلچسپی والا یہ راؤنڈ ہوگا, وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا, آج تک ہم نے یہ دیکھا تھا یہ مزارات کون سے ہیں, یہ مزار کن کا ہے. آج یہ سیگمنٹ ہوگا یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. ہم انشاءاللہ ہم نے دنیا بھر کے بہت سارے فیضان مدینہ کی تصاویر جمع کی ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ان فیضان مدینہ کو دیکھیں. دعوت اسلامی نے کہاں کہاں فیضان مدینہ بنائے ہیں یہ بھی آپ انشاءاللہ معلوم ہوگا آپ کو, اور ہمارے ان طلباء کو پہنچنا ہوگا کہ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. اگلا اس کے بعد سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے, اور پھر آخری والا جو سیگمنٹ ہے یقیناً آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تو چلیں گے ہم سلسلے کو آغاز کرنے کی طرف, لیکن پہلے ہم اپنے طلباء کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں. سردار آباد کے طلباء موجود ہیں, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء موجود ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 3 کا آج ہم پہلا کوارٹر فائنل شروع کرنے جا رہے ہیں. طلباء سے گزارش ہے اپنا تعارف کروائیے. جی بیٹا. محمد آصف رضا عطاری. ماشاءاللہ. محمد عاطف رضا عطاری. عاطف رضا عطاری. عاطف آپ کی آواز میں جوش ہمیں چاہیے. جی. محمد فرحان علی عطاری. فرحان علی عطاری ملتان والے. جی. فرید الدین عطاری. فرید الدین عطاری ماشاءاللہ. محمد بلال سعیدی. بلال سعیدی. جی. محمد مبین ریاض عطاری. مبین ریاض عطاری. شروع کرتے ہیں سلسلہ سردار آباد والوں سے. پہلا راؤنڈ ہے جواب دیجئے سوال کا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 3 نمبر کا سوال چوز کرنا ہے, 2 نمبر کا یا 1 نمبر کا. غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. جی. 3 نمبر. پہلا ہی سوال اور وہ بھی 3 نمبر کا. جناب حوصلہ بلند ہے. اب دیکھنا یہ ہے اس 3 نمبر کے سوال کا جواب ہمارے سردار آباد والے کیا دیتے ہیں. بتائیے وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے. وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے اور الہام رحمان کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل پر ایک فرشتے کو مسلط کیا ہے جو مسلمان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں, اس کو ملہم کہا جاتا ہے. اور اسی طرح مسلمان کے دل پر ایک شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے جو اس کو برے کام کی طرف خبر کرتا ہے, اور اس کو وسواس کہتے ہیں, اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب انسان کا کوئی مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. فارسی میں اس کو ہمزاد کہتے ہیں اور عربی میں وسواس کہا جاتا ہے. یہ بتائیں وہ کتاب کہاں رکھی ہے جس سے پڑھ کے آپ سنا رہے ہیں. ایک ایک لفظ اور اتنی تفصیل کے ساتھ جواب دیا. نمبر میرے پاس 3 ہیں, اگر 10 ہوتے تو میں 10 دے دیتا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. پہلی باری میں 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں سردار آباد والوں نے. چلیں جناب مدینۃ الاولیاء ملتان والے کون سا نمبر پسند کریں گے. 3 نمبر. چلیں جناب 3 نمبر ہی پر زور لگتا ہے. بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے مصافحہ کرنے والے کون تھے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کس نے کیا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے پہلے مصافحہ کرنے کی سعادت یمن کے اسلامی بھائی کو حاصل ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمن والے میرے پاس آئے اور انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کیا. یمنی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک سے سب سے پہلے مصافحہ کیا. جواب بالکل درست ہے. ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا جناب. 3 نمبر کا جواب بھی ایسے دیتے ہیں جیسے ان کے لیے بڑا آسان ہے. اگلا نمبر کون سا لیں گے. 3 نمبر. یہ 2 نمبر والے واپس بھیج دوں. بھائی پھر اتنی محنت مت کراؤ ہماری مجلس کو, سب نے 3 نمبر کا سوال کرنا ہے. چلے جناب دوسرا سوال. بتائیے ہمزاد کون سی زبان کا لفظ ہے اور نیز عربی میں ہمزاد کو کیا کہتے ہیں. فارسی زبان کا لفظ ہے ہمزاد اور عربی میں اس کو وسواس کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی ملتان والوں کیا نمبر. 3 نمبر پر رہنا ہے انہوں نے. جناب بتائیے جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے. چھینک کو سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے.
بتائیں یہ سن کر چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ دو دعائیں ہیں، دونوں سنانی ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم، دوسرا یہدیکم اللہ یصلح بالکم. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، آپ کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3 نمبر. بتائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کی شرائط کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائی ہے؟ یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز کی 6 شرائط. عاطف کو بخار آیا ہے مگر جواب پھر بھی درست دے دیا ہے. یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز کی 6 شرائط بیان کی ہیں. ان کو ہیڈنگز بھی یاد ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر زبردست تیاری کر کے آئے. جی یار 2 نمبر والا بھی لے لو بھائی، 3 نمبر والا. چلیں بھائی، مدینۃ الاولیاء والوں سے سوال. لمبے ناخن کس کی نشست گاہ ہوتے ہیں؟ لمبے ناخن شیطان کی نشست ہوتے ہیں. لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہوتے ہیں، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چوتھا سوال 3 نمبر پہ ہی کنٹینیو رہیں گے. چلے جناب، جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا واسلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی نماز سے فارغ نہ ہو جائے تو اپنی پیشانی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر مٹی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب یہاں یہ سیکھنے کو بھی ملا کہ بلا حائل فرش پر، یعنی نیچے کوئی چیز نہ بچھی ہو، پاک زمین ہو، وہاں سجدہ کرنا چاہیے. یہ افضل ہے. اور اگر پیشانی پر مٹی وغیرہ لگ جائے فوراً لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں، اسے رہنے دیا کریں. جب تک رہے گی انشاءاللہ فرشتے دعائے مغفرت کریں گے. باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. 3 نمبر پر ہی رہیں گے. جی جناب، سوال یہ ہے، سر میں تیل لگانے کا طریقہ بتائیں. سر میں تیل لگانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں بوتل پکڑ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل ڈالیے. سب سے پہلے ابرو پر تیل لگائیے، اس کے بعد پلکوں پر، اور اس کے بعد سر پر تیل لگائیں. ابرو پر، پلکوں پر کس طرح لگائیں گے؟ ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے سیدھے آنکھ کی ابرو پر، پھر الٹے آنکھ کی ابرو پر، پھر سیدھے آنکھ سیدھی ابرو پر اور الٹی ابرو پر. ٹھیک ہے. پھر پلکوں میں؟ پلکوں میں بھی اسی طرح، پہلے سیدھے آنکھ کی پلکوں پر، پھر الٹے آنکھ کی پلکوں پر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر سر پر لگائیں گے؟ جی. کس طرح لگائیں گے؟ دونوں ہاتھوں میں، الٹے ہاتھ میں تیل جو ہوگا اس کو دونوں ہاتھوں میں مل کر پھر تیل پر لگائیں. تیل لگانے سے پہلے کچھ پڑھیں گے؟ تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 5واں سوال، آپ 3 نمبر پر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جناب، صدل کے معنی بتائیں. صدل کے معنی ہے چادر لٹکانا. صدل کے معنی کیا ہیں؟ ذرا زور سے بتائیے. صدل کے معنی ہے چادر لٹکانا، یعنی نماز کے اندر رومال یا چادر کو اس طرح سے لٹکانا کہ دونوں کنارے اس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ اس کے لٹک رہے ہوں. صدل کے معنی کپڑا لٹکانا ہے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، آپ کی باری ہے. 3 نمبر پر ہی رہیں گے. جی، المدینۃ العلمیہ کی کتاب سنت اور آداب میں خوشبو لگانے کی کتنی نیتیں نقل کی گئی ہیں؟ جی تھوڑا سا مشکل سوال ہے، میسج سیکنڈز چل رہے ہیں. کتنی نیتیں ہیں؟ خوشبو لگانے کی 47 نیتیں امیر علیہ سنت نے تحریر فرمائی ہیں. آپ نے کہا 47 نیتیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بار 3 نمبر کا سوال لیتے وقت یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ مشکل بھی ہوگا اور غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. مگر آپ کو 3 نمبر مل گئے ہیں. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ، سانسیں اٹک گئیں ملتان والوں کی، لیکن جواب درست ہے. 5 سوال، 5 کے 5 صحیح جواب دے چکے ہیں. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. جی بیٹا، 3 نمبر. 3 نمبر کو نہیں چھوڑیں گے. میت کو نہلانے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، جو میت کو نہلاتا ہے، کفن پہناتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور دفناتا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس دن، جیسے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا ویسے. یہ فرمان کس کا ہے؟
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا۔ یہ فرمان حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضیلت آپ نے پوری صحیح بتا دی ہے، مگر یہ ہے حدیث پاک، آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ تھوڑا سا مشورے کے بعد آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ حضرت علی کی روایت ہو سکتی ہے لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی بیٹا کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3 نمبر پر ہی جائیں گے۔ چلے جناب، کھانا کھانے کی جو دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، یہ دعا پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ یہ دعا پڑھنے کی برکت انشاءاللہ عز و جل یہ ہوگی، کھانے میں اگر زہر بھی ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا۔ کھانے میں زہر ہوا تو بھی اثر نہیں کرے گا، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سردار آباد والوں کی باری۔ جی بیٹا 3 نمبر پہ رہیں گے۔ جی اچھا، سوال یہ ہے، بتائیے کہ وطن اصلی کسے کہتے ہیں؟ وطن اصلی سے مراد یہ ہے کہ جہاں اس نے یعنی اس کی پیدائش وغیرہ ہوئی ہو، یعنی اس کے والدین وغیرہ جہاں رہتے ہیں اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سکونت اختیار کر لی اور ارادہ ہے کہ یہاں سے نہیں جائے گا، وطن اصلی اسے کہتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، چائے پیتے ہیں آپ؟ ملتان والے پیتے ہیں چائے؟ اچھا، فرید الدین بھی پیتے ہیں؟ چلیں پھر چائے پینے کی کچھ نیتیں ہمیں سنا دیجیے۔ چائے پینے کی 6 نیتیں سنائیں۔ اتنی دیر نہ لگا دیں کہ چائے ٹھنڈی ہو جائے۔ سیکنڈز جا رہے بسم ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ چائے پینے کے بعد عبادت پر قوت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور نیکی کی دعوت دوں گا اس پینے کے بعد۔ نیند اڑے گی انشاءاللہ عز و جل، عبادت میں چستی ہوگی۔ اس کے علاوہ چائے پینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل مطالعہ کروں گا۔ 4 نیتیں بتائی ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا، سستی اڑ گئی اس کی برکت سے تو عبادت کروں گا، تلاوت پر قوت حاصل کروں گا، دینی کتب کا مطالعہ کروں گا، پھر اس کو پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا۔ 6 میں سے 4 نیتیں بتائی ہیں، 2 نمبر انہیں دیے جائیں گے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ جی 3 نمبر، المدینۃ العلمیہ کی کتاب حسد میں کتنی قرآنی آیات اور کتنی احادیث نقل کی گئی ہے؟ دیٹس ویری ڈیفیکلٹ کوسچن۔ یعنی اس پوری کتاب میں کتنی قرآنی آیات ہیں اور کتنی احادیث نقل کی گئی ہیں؟ 10 قرآنی آیات ہے اور 39 احادیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں۔ آپ نے کہا 10 قرآنی آیات اور 39 احادیث مبارکہ۔ میں بہت حیران ہوں، یہ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں، احادیث کتنی ہیں، یہ بھی انہیں پتا ہے۔ جناب تینوں نے امامہ باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ جمعے والے دن اگر کوئی امامہ باندھے تو اسے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے بتائیے؟ جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جو جمعے کے دن امامہ باندھتا ہے اللہ عز و جل اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ اے میرے وہ ناظرین جو امامہ نہیں باندھتے، کتنا پیارا تحفہ ہے یہ، کتنی پیاری سنت ہے۔ جمعے کے دن تو بالخصوص امامہ باندھا کریں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور ایک عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامہ باندھا کرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ باری ہے سردار آباد والوں کی، 3 نمبر پر ہی رہیں گے۔ جی جناب سوال ہے آپ سے، بتائیے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے امامہ شریف باندھنے کا طریقہ کیا تھا؟ امامے کی بات چلی ہے، طریقہ رضا بتائیے۔
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इमामा बांधने का तरीका ये था कि वो 12 गज़ का इमामा होता था और सीधी तरफ से पेच बांधते थे और उल्टी तरफ मत के ख़त्म होता था, सीधी तरफ से मत के इब्तिदा करते थे। मेरे पास जो लिखा हुआ है वो ये है कि आला हज़रत इस तरह इमामा शरीफ बांधते कि शिमला मुबारक सीधे शाने पर रहता, नीज़ बांधते वक्त उसकी गर्दिश बाईं यानी उल्टे हाथ से फरमाते, जबकि सीधा हाथ मुबारक पेशानी पर रखते और हर पेच की गिरफ्त फरमाते। जो आपने बताया यकीनन ऐसा ही होगा कि सीधी तरफ से बांधते होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो आपने बयान नहीं की हैं। आपने जो जवाब दिया वो इसमें ये तफसील शामिल नहीं है। बारी है मुल्तान वालों की, 3 नंबर पे ही रहेंगे। वो दुआ सुनाएं जिसको पढ़ने की ये फजीलत है कि अगर ऐसे मरीज़ की इयादत के वक्त पढ़ी जाए जिसकी मौत का वक्त करीब ना आया हो, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दुआ की बरकत से उसे मर्ज़ से शिफा अता फरमा देगा। ये वो कौन सी दुआ है जो मरीज़ के, ये तो मदनी चैनल के नाज़रीन से फ़ीस भी लेनी चाहिए कि आपको वो दुआ बताई जा रही है कि अगर मौत का वक्त करीब ना आया हो तो उसे अल्लाह ताला मर्ज़ से शिफा अता फरमा देगा। वक्त गुजरता जा रहा है। अस्अलुल्लाहल अज़ीम व रब्बुल अर्शिल अज़ीम यशफ़ऊका यशफ़िका। जवाब दुरुस्त है और इसका तर्जमा भी बड़ा खूबसूरत है। मैं अज़मत वाले अर्श अज़ीम के मालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल से इसके लिए शिफा का सवाल करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत दुआ है। मुकाबले में कुछ फ़र्क आया है। चलना है हमारे सरदाराबाद वालों की तरफ। जी बेटा, आपसे क्या सवाल किया जाए? 3 नंबर का ही सवाल किया जाए। जी जनाब, 3 नंबर का सवाल। अल मदीनतुल इल्मिया की किताब सुन्नतें और आदाब में खाने की जो 40 नियतें नकल की गई हैं, घबराएं नहीं, वो सारी 40 नहीं सुनूंगा, उनमें से इब्तिदाई 6 नियतें सुनाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा और खाने का वज़ू करूंगा और खाने का शुरू का और बाद का वज़ू करूंगा और खाने पर और इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा और इससे जो कुव्वत हासिल होगी उसको इल्म दीन पढ़ने में सर्फ करूंगा और खाने के बाद की दुआ पढ़ूंगा और अगर हो सका तो अपनी बोटियां वगैरह दूसरों को इशार करूंगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे तो ये 40 नियतें हैं और ज़बरदस्त नियतें हैं। आप सोचें कि खाना खाते वक्त अगर वो नियतें कर ली जाएं तो उन नियतों की बरकत से ये खाना भी इबादत बन सकता है, पेट भी भर जाएगा और इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को, जिन्होंने हमें माशाअल्लाह ये नियतें अता फरमाई। चलते हैं हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की तरफ। आखिरी सवाल है, कितने नंबर? 3 नंबर को नहीं छोड़ेंगे। जी जनाब, जिस वक्त इंसान के यहाँ बच्चा पैदा होता है उस वक्त इबलीस के यहाँ भी बच्चा पैदा होता है। बताइए उस इबलीस के बच्चे का नाम क्या है? इबलीस के बच्चे का नाम हमजाद होता है। इबलीस के बच्चे का नाम आपने कहा हमजाद होता है। थोड़ी देर पहले हमजाद के बारे में बात भी हुई थी और उसके बारे में भी पूछा गया था कि वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, मगर आपने कहा इबलीस का बेटा हमजाद होता है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अल्लाह अल्लाह, मुल्तान वाले इस राउंड में कुछ आगे रह गए हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान में बड़ी दुआएं लगता है हो रही हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है। ऐसा करते हैं, स्कोर बोर्ड जाने से पहले हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ सवाल कर लेते हैं। आप लोग तैयार हैं? कौन कौन जवाब देगा? जवाब नहीं देंगे तो पता है ना क्या होगा। हैं भाई, काफिला मजलिस वाले मौजूद हैं? चलें फिर गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हो जाएं। हैं 12 माह के लिए तैयार हैं? वैसे ही आ गए होंगे 12 माह वाले। चलें सवाल करते हैं आपसे, चलें देखते हैं कैसी तैयारी है। ये वो कौन से सहाबी हैं कि जो जब से ईमान लाए उसके बाद से अपने दुनिया से पर्दा फरमाने तक हर जुम्मे को गुलाम आज़ाद किया? हर जुम्मे को अपने ईमान लाने के बाद से लेकर
اپنے وفات پانے تک غلام آزاد کیا. کتنے زبردست صحابی, کیسی سخاوت. پہلے کے دور میں غلام آزاد کرنا یعنی ایک غلام کو پہلے خریدنا پڑتا پھر اسے آزاد کیا جاتا, بہت بڑا خرچہ تھا. جی جناب جواب دیں گے, نام بتائیے اپنا. عبد القادر اتاری. عبد القادر اتاری. جی بیٹا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہہ رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون کون اس کی تائید کرتے ہیں؟ سب کو با جماعت قافلے میں جانا پڑے گا پھر؟ اچھا تیار ہیں, چلیں آپ قافلے میں شکرانے میں چلے جائیں. جواب بالکل درست ہے. چلیں تحفہ دے دیں ماشاءاللہ کتاب کا, اور کب تک پڑھ لیں گے یہ بھی بتائیں. 12 دن میں یہ کتاب پڑھ لیں گے. ایک اور سوال کریں آپ سے. چلیں یہ بتائیے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے تھے؟ امام حسین کے کتنے شہزادے تھے؟ 2 نام تو بڑے مشہور ہیں, لیکن کتنے تھے؟ کیا 2 ہی تھے یا اس سے زیادہ تھے؟ چلیں بتائیں. دیکھیں غلط جواب دینے پر پھر قافلے میں سفر ہوگا. اچھا یہ اسلام پہ بتائیں گے. چلیں ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سید یعقوب. ماشاءاللہ. سید صاحب کتنے شہزادے تھے امام حسین کے؟ امام حسن, امام حسین. امام حسن اور امام حسین تو بھائی تھے. امام حسین کے شہزادے کتنے تھے؟ میں نے نام تو پوچھے نہیں ہیں. 4. آپ نے کہا 4. آپ کو قافلے میں سفر کرنا پڑے گا. جواب آپ کا درست نہیں ہے. جی دوسرے اسلامی بھائی, دوسرے اسلامی انشاءاللہ. بھائی ان کا نام لکھ لیں مدنی قافلے میں سفر کے لیے. جی محمد جمیل احمد اتاری. جی 3 شہزادے تھے. 3 شہزادے تھے. جی. آپ نے پڑھا ہے کہیں ایسے ہی اپنی طرف سے جواب دے دیا ہے؟ اپنی طرف سے دیا. اپنی طرف سے جواب دیا ہے. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ کے 3 شہزادے اور جواب درست ہے. ان کو تحفہ دے دیجئے اور اب انشاءاللہ مطالعہ بھی کیجئے گا اور شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کر لیں. ماشاءاللہ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سردار آباد فیصلہ آباد کے طلباء 25 نمبر پر ہیں اور مدینۃ الاولیاء والے 29. 4 نمبر کا فرق ہے, لیکن آج راؤنڈ بہت سارے ہیں. گھبرانا نہیں ہے, موقع ملتا رہے گا. دیکھنا ہے ہمارا اگلے راؤنڈ میں ہم چلیں گے اور وہ راؤنڈ ہمارے لیے کیا پیغام لاتا ہے. اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے انتخاب کیجئے. 4 آپشن آپ کو دکھائے جائیں گے. آپ نے انتخاب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. بتائیے بھائی انتخاب میں کون کون سے آپشن ہیں ہمارے پاس؟ یہ شعبہ کون سا ہے, یہ شخصیت کون ہے, یہ مقام کون سا ہے, یہ عمل کون سا ہے؟ جی بیٹا کہاں جائیں گے آپ؟ کون ہے؟ جی یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ چلیں جناب یہ شخصیت کون ہے. پہلا اشارہ دیں گے. آپ کو یاد رہے جتنے اشارے آپ لیتے رہیں گے نمبرز اسی طرح کم ہوتے جائیں گے. دیجئے پہلا اشارہ. سردار آباد والے یہ شخصیت کون ہے؟ دوسرا اشارہ. ہند سے آپ کا تعلق ہے. دوسرا اشارہ دیجئے بھائی. آپ کا شمار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں ہوتا ہے. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ بھی مانگ لیا ہے اور صحیح مانگا ہے. اعلیٰ حضرت کے خلفاء بہت سارے ہیں. بتائیے تیسرا اشارہ. فتاوی مصطفیہ آپ کی طرف منسوب ہے. جی چاہیں تو چوتھا اشارہ لے لیں, چاہیں تو جواب دے دیں. خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں, ہند سے تعلق ہے, فتاوی مصطفیہ آپ سے منسوب ہے. مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے کہا مولانا مصطفیٰ رضا خان. میں ایک شعر سناتا ہوں پھر اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ شخصیت کون سی ہے. ان کا یہ شعر ہے. آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری, جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ. اور ہم کہا کرتے ہیں, کیا خوبصورت انداز میں عاشقان کہا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری, تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. یہ وہ شخصیت ہیں جن کا تخلص نوری ہے. آپ نے کہا مصطفیٰ رضا خان صاحب. جی ہاں, خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری یہ شخصیت ہیں. جواب بالکل درست ہے.
3 نمبر حاصل کر لیے ہیں، 3 اشاروں میں پہنچے ہیں. اب ہماری باری ہے ملتان شریف والوں کی. جی ملتان والوں کیا کرنا ہے؟ کیا شخصیت کون سی ہے؟ یہ چاروں آپشن دکھائیے. یہ شخصیت کون سی ہے، یہ مقام کون سا ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ عمل کون سا ہے؟ شخصیت. یہ شخصیت کون سی ہے؟ یہ بالکل پیچھے پیچھے چل رہے ہیں سردار آباد والوں کے، صرف نمبر میں آگے بڑھ گئے ہیں. چلیں جناب دکھائیے یہ شخصیت کون سی ہے. پہلا اشارہ دیجئے. دوسرا. ان کا تعلق بھی ہند سے ہے. آج ہمیں لگتا ہے ہماری مجلس ہند کی سیر کروا رہی ہے. دوسرا اشارہ دیجئے جناب. یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں. کیا وہی سوال تو دوبارہ نہیں پوچھ لیا گیا؟ جی تیسرا اشارہ چاہتے ہیں یا جواب دینا چاہتے ہیں؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی. اللہ 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 اللہ. اگر اشارے لے لیتے، کیونکہ خلفائے اعلیٰ حضرت بہت سارے ہیں اور ہند سے بھی بہت سارے لوگوں کا تعلق ہے. اگر جواب صحیح دے دیتے ہیں تو کتنے نمبر لیں گے؟ 4 نمبر. اور یہ جواب غلط ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. دکھائیے اگلا اشارہ کیا ہے. دل تھام کر تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ان کی سیرت پر ایک رسالہ بھی ہے. چوتھا اشارہ دیجئے. بہار شریعت ان کی طرف منسوب ہے. یہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی تھے. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، ادھر ان کا جواب غلط ہوا، ادھر جوش سے عاطف کھڑے ہو گئے ہیں. یہ کچھ کیمسٹری لگتی ہے مجھے. بہرحال جواب غلط ہو گیا ہے. 1 نمبر بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا. مقابلے نے پھر کچھ پلٹا کھایا ہے. پھر جانا پڑے گا اسکور بورڈ پر. لیکن باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ شخصیت بوجھیں گے؟ چلیں عابد بھائی دیکھیں آج کون سی شخصیت آپ کے لیے لے کر آئیں. کچھ اشارے دیجئے عابد بھائی ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو. 4 اشارے دیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے. پہلا اشارہ یہ ہے، آپ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. ماشاءاللہ. چلیں جناب دوسرا اشارہ. آپ کی فضیلت میں ہے دوسرا اشارہ کہ دنیا ہی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کے انگور کھلائے. جنت کے انگور کھلائے. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. جی آ رہے آپ کے دن میں؟ اچھا ہاتھ بھی یوں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے تیسرا اشارہ. ٹھیک ہے. چلیں تیسرا اشارہ لیں. جب تک آپ حیات رہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ساتھ اٹھا دوسرا نکاح نہیں فرمایا. یہ بڑا زبردست اشارہ دے دیا ہے. چلیں جناب چوتھا بھی دے دوں تاکہ زیادہ ہاتھ اٹھ جائیں. بس ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. چلیں غلط جواب دینے والے قافلے میں سفر کی نیت کر لیں. جو بولے گا اس سے پوچھیں گے نہیں. ٹھیک ہے صرف ہاتھ کھڑا کریں نا. ایک کام کریں چلیں آپ آئیے قریب آئیے. وسیم احمد عطاری ملتان شریف سے. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ لیجئے مدنی تحفہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب درست ہو رہے ہیں، انعامات بٹ رہے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ مقابلہ اب کس طرف ہے. مدینۃ الاولیاء بغدادی کے طلباء ہیں 29 نمبر پر اور سردار آباد کے طلباء قریب آئے ہیں 28 نمبر پر. اب مقابلہ فقط 1 نمبر کے فرق سے جناب چل رہا ہے. اور اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کے پیارے پیارے مدنی پھول، مگر بڑی توجہ کے ساتھ. یاد رہے کہ مدنی گلدستے سے متعلق آپ سے سوالات کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت البقیع شریف میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما ہے. یہاں ایک ضمناً مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ حجت الوداع کے موقع پر 1,12,000 صحابہ کرام موجود تھے
اور جنت البقیع شریف میں مدینہ منورہ میں گویا 10,000 کم و بیش 1,14,000. تو وہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے. نیکی کی دعوت انہی کے ذریعے عام ہوئی. اسلام کی جگہ جگہ شمعیں روشن کی ان حضرات نے. تو اس سے بھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, کو تقویت مل رہی ہے دعوت اسلامی کے نعرے کو. تمہارا لیے کہ جنت البقیع یہ دنیا کا افضل ترین قبرستان ہے. پاپا بار بار جاتے ہوں گے, کتنی بار گئے ہوں گے. اور پھر وہ حضرت سیدنا ذوالنورین دو نور والے, کیا شان اور حیا. پھر آپ کا ایک حیا کا جو ذہن, وہ فیض وہیں سے تو بار بار حاضری سے تو کہیں اخذ نہیں کیا آپ نے. کیا کچھ فرمائیں, مدنی پھول دیں. پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو آپ یہ راز سمجھا دیں نا. وہ راز یہ ہے کہ میں کبھی جنت البقیع میں گیا ہی نہیں. میں نے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جنت البقیع میں ایک بار جاؤں گا اور پھر کبھی نکلوں گا نہیں. اور یوں تھوڑی جاؤں گا, شان و شوکت کے ساتھ کندھوں میں سوار ہو کے جاؤں گا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. کاش اس کا مصداق بن جاؤں. اس کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے جو آپ اتنے اس سے یعنی ارمان بھرے اور اس انداز سے اور وابستگی صحابہ کرام کی صحبت ملے. اچھا پھر عاشقان رسول کی صحبت ملے. اچھا امام مالک بھی وہیں ہے. اچھا بی بی فاطمہ بھی وہیں تشریف فرما ہے, اور جناب والا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں ہے. سیدی قطب مدینہ بھی اہل بیت اطہار کے قدموں میں آرام فرما. وہاں بقیع میں کیا نہیں ہے تو منہ میں پانی کیوں نہ آئے. نہیں تو مومن کو دل میں جگانی چاہیے اس کی جوب, بالکل جگانی چاہیے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بقیع والوں کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب ملا ہوا ہے. اللہ اکبر. بالکل روزہ انور کے بہت قریب ہے. کیا کہنے. اچھا اور پھر وہ جب حشر ہوگا تو اس کا بھی حدیث پاک میں یہ نقشہ کھینچا گیا کہ سب سے پہلے قبر انور سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برآمد ہوں گے. اور اس شان سے کہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پیچھے اہل بقیع ہوں گے. اللہ اکبر. شایان شان جلوس نکلے گا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. یعنی آپ ایک مرتبہ جانے کی خواہش مند ہے, اس لیے آپ نہیں گئے. گیا ہی نہیں ابھی تک, اور جیتے ہی جانے کا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے. اصل اس کی ایک حکمت یہ ہے نہ جانے کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اور عاشقان رسول کے مزارات کو وہاں وہ اب چھپا دیا گیا ہے, اکثر چھپا دیا گیا, اور وہاں راستے بنا دیے گئے مزاروں کے اوپر. جی ہاں. تو اب میں اندر کیسے حاضری دوں کہ پتہ نہیں کہاں میرا گندا قدم پڑ جائے. اور اب شرعی مسئلہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے قبروں کو مٹا کر جو راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام ہے. یہ تو ایک فقی مسئلہ ہے. تو رد المختار وغیرہ اور فتح رضویہ شریف میں اور اعلی حضرت نے لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا خوبصورت مدنی گلدستہ تھا, جنت البقیع کی بہاریں. آئے ہائے, ہماری بھی تمنا جاگ اٹھی. ہم بھی دعا کرتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں, آمین کہیں. اللہ جانے کتنی آمین شامل ہو جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے. جنت البقیع ہم سب کا مدفن بنا دے. جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس ہمارا مقدر فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. چلتے ہیں ہمارے طلباء کی طرف. سردار آباد والے طلباء, مدنی گلدستہ دیکھا اور امید ہے بڑے غور سے دیکھا ہوگا. بتائیے اس گلدستے میں کن کن حضرات کے مزارات دکھائے گئے؟ جی سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 4 مزارات دکھائے گئے. جواب بالکل درست ہے. ملتان والوں کی باری ہے. پہلے سوال پر 3 نمبر دیے جاتے ہیں, دوسرے سوال پر 2 نمبر. بتائیے حجۃ الوداع کے بعد کتنے صحابہ اکرام دنیا کے مختلف ملکوں میں دین اسلام پھیلانے کے لیے مدینہ پاک سے تشریف لے گئے؟ 1,14,000.
1,14,000 صحابہ کرام، جواب بالکل درست ہے۔ 3 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ سردار آباد والوں کی باری ہے۔ بتائیے، امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں ایک راز کی بات بتائی تھی، وہ راز کی بات کیا ہے؟ ویسے تو وہ راز نہیں رہتا جو لوگوں کو پتہ چل جائے، مگر راز کی بات تھی جو آپ نے بتانی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، راز کی بات یہ ہے کہ میں کبھی جنت البقیع میں گیا ہی نہیں۔ باپا نے فرمایا کہ میں جنت البقیع میں کبھی گیا ہی نہیں، جواب بالکل درست ہے۔ اور یہ بھی بڑے ادب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا، باپا نے ایک شعر بھی پڑھا تھا اور وہ شعر ہمارے سوال کا حصہ نہیں ہے، چلیں یہاں اسلام بھائی سے پوچھتے ہیں۔ وہ شعر یاد ہے باپا نے جو راز کی بات بتانے کے بعد شعر پڑھا تھا یا اس سے پہلے پڑھا تھا، کہ وہ کیوں پڑھا تھا؟ وہ اس نہ جانے کی وجہ ہے اس شعر کے اندر کہ کیوں نہیں جاتے، اور نہ جانے سے بھی مل جاتا ہے۔ جی کون سنائیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد ارسلان تاری راولپنڈی سے۔ ماشاءاللہ، راولپنڈی سے آئے ہیں جی۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے، یہ اس سے متعلق نہیں ہے شعر، یہ وہ شعر تھا، کوئی ہے سنانے والا؟ ہاں، دھیمی آواز میں پڑھا تھا۔ چلیں پیچھے بتائیں گے شاید ہمارے اسلام، مائک دیجئے، ان کو مدنی قافلے میں سفر کرا دیں بھائی۔ اچھا 12 ماہ میں تو 26 ماہ کر لیں بھائی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے۔ ڈبل ایم اے بھی تو لوگ کرتے ہی ہیں نا، آپ ڈبل 12 ماہ کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ دور سے بھی سلام ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت ادب کی وجہ سے، کیونکہ جنت البقیع میں جاتے وقت یہ بہت مشکل ہے کہ آپ قبروں سے گزر کر بچ کر چلے جائیں، تو بہتر ہے باہر سے سلام عرض کر دیا جائے۔ اور باپا اس لیے اندر نہیں گئے، اور بڑی خوبصورت بات کی کہ جاؤں گا تو ایک ہی بار جاؤں گا اور پھر واپس نہیں آؤں گا۔ کیا عشق کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بقیع میں ایسا جانا نصیب کرے کہ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ جی باری ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے۔ یہ بتائیے کہ جنت البقیع میں کم و بیش کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان مدفون ہیں؟ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ مدفن ہیں۔ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام، جواب بالکل درست ہے۔ مدنی گلدستہ دیکھا ہے اور بہت غور سے دیکھا ہے۔ چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف۔ 33 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد مکی کے، اور 34 نمبر ہیں مدینہ الاولیاء ملتان بغدادی کے۔ تو بہرحال 1 نمبر کا فرق ہے، اور چلنا ہے ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور جس کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ بہت انٹرسٹنگ سلسلہ ہوگا۔ دونوں طرف کے طلباء سے گزارش ہے کہ یہ 3 نام مجھے لکھ کر دیں گے۔ ان 3 شخصیات میں سے کوئی ایک شخصیت میں سلیکٹ کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اتنی مشکل شخصیت پوچھ لیں جو ہم نے بھی نہ سنی ہو۔ تو بہرحال ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کو بھی معلومات ہو، آپ جواب بھی دے سکیں، اور وہ ویل نون یعنی مشہور شخصیت ہو، ناظرین بھی جانتے ہوں، حاضرین بھی اور طلباء بھی جانتے ہوں۔ تو 3 شخصیات یہ بتائیں گے۔ طریقہ کار بتا دیتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ طریقہ ہے اس کا، کہ 15 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے، اور 10 سوالات کرنے کی اجازت ہوگی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے سوال کیا، اور اب یہ انہوں نے شخصیت سوچی ہے اور یہ سوالات کر رہے ہیں، تو ہر سوال پر ان کا 1 نمبر کم ہو جائے گا۔ 15 میں سے ایک سوال پوچھا 14 ہو جائیں گے، ایک اور پوچھا 13 ہو جائیں گے۔ 10 سوالات کے بعد جواب دیے تو 5 نمبر ملیں گے۔ سوال غلط، جواب غلط دیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جتنے کم سوالات میں شخصیت تک پہنچیں گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے۔ تو 1 نمبر کا فرق ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ جو سیگمنٹ ہے مدنی کسوٹی، یہ بہت بڑا فرق بھی لا سکتی ہے۔ بہرحال 3 شخصیتیں سردار آباد والوں نے لکھ لی ہیں، میں ان کے پاس پہنچ گیا ہوں، خفیہ طریقے سے دیکھوں گا، آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، ناظرین کو بھی نہیں بتاؤں گا، تاکہ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور گھر میں بیٹھے ناظرین بھی کسوٹی کریں، سوچیں کہ ان سردار آباد کے طلباء نے کون سی شخصیت سوچی ہے۔ مقام نہ ہو، شخصیت ہو، ٹھیک ہے نا؟ مدنی کسوٹی میں شخصیت، آپ تیسری بھی شخصیت لکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو سلیکٹ کر کے دیتا ہوں۔ جی یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے، ملتان والوں نے شخصیت انہوں نے سوچ لی ہے، اب میں نے سلیکٹ بھی ان کو کر کے دے دی ہے۔ بڑی زبردست شخصیت سوچی ہے۔ سردار آباد والے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ جی سردار آباد والے، جی جناب، ٹھیک ہے، چلیں
انہوں نے بھی شخصیت سوچ لی ہے، انہوں نے بھی سوچ لی ہے. باری ہے پہلے سردار آباد والوں کی. سردار آباد والے شخصیت جو ہے سوچ چکے ہیں، سوالات کریں گے. ملتان والے یاد رہے 10 سوالات کی گنجائش ہے. ہر سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. ہر سوال کرنے پر ایک نمبر کم ہوتا جائے گا. 15 نمبر کا یہ ایک سیگمنٹ ہے اور اس پر پہنچنا ہے ملتان والوں نے. جی جناب سوال کیا جائے. کیا وہ حیات ہیں؟ لا کے معنی نہیں، نعم کے معنی ہاں ہوں گے. پہلا سوال ہو چکا ہے، 10 سوال کی گنجائش ہے. حیات ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. دوسرا سوال، کیا وہ نبی ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ لا. لا، نبی بھی نہیں ہیں. کیا وہ ولی ہیں؟ کیا وہ اللہ کے ولی ہیں؟ نعم، ولی اللہ ہیں. تیسرے سوال میں یہ وہاں تک پہنچے ہیں. جی ان کا مزار مبارک پاک و ہند میں ہے؟ لا، مزار مبارک پاک و ہند میں نہیں ہے. 4 سوال ہو گئے ہیں. ان کا نام مبارک شجر عالیہ قادریہ طاریہ میں آتا ہے؟ لا، شجرے میں نام بھی نہیں آتا. بڑی فہرست دور ہو چکی ہے. سوالات 5 ہو گئے ہیں. چلیے بغیر سنبھل کے کچھ مشورے کے ساتھ. شخصیت زبردست پوچھی ہے. اٹس ناٹ ویری ایزی. کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے تھا؟ لا. جی چھ سوال ہو گئے ہیں اور جناب اب تک کوئی یو ٹرن نہیں آیا ہے. ملتان سے دعائیں آ رہی ہیں مگر یہاں جواب نہیں آ رہا ہے. کیا وہ مصنف ہیں؟ لا. وہ مصنف بھی نہیں ہیں. ویری یعنی یہ بتا دوں کہ اگر یہ شخصیت آپ سے بھی پوچھی جاتی نا، اٹس ناٹ ایزی ٹو ریچ. اتنا آسان نہیں ہے ان تک پہنچنا، لیکن وہ ہیں واقعی بڑے مشہور. کیا وہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں؟ لا. اللہ اللہ، سردار آباد والے لائے ہیں مگر بہت دور کی لائے ہیں. 8 سوال ہو گئے ہیں، اب تک قریب بھی نہیں پہنچے ہیں. مزار مبارک پاک و ہند؟ پاک و ہند میں مزار مبارک بھی نہیں ہے. کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. انہوں نے ولی کہہ دیا تھا اور آپ نے صحابی کا سوال کر لیا. 9 سوال ہو گئے ہیں. آخری سوال ہے. اللہ اللہ اللہ. آخری سوال ہے اور اب تک اس اللہ کے ولی کے بظاہر قریب نہیں پہنچے ہیں، ورنہ اللہ والے تو سب کے قریب ہوتے ہیں. آخری سوال ہے اور آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. تیرا خیال ہے کہ یہ نہیں پہنچ پائے. آپ چاہیں تو اب نام لے سکتے ہیں. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے کہا حضرت بشر حافی. چلے جواب آپ نہ دیں، ان سے پوچھتے ہیں. مدنی فیس کے ساتھ. یہ بھی کوئی نہیں پہنچے ہوں گے. ناظرین میں سے بھی بہت مشکل ہے. میں ایک اشارہ دیتا ہوں. چلیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے. وہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں؟ چلیں بھائی دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینۃ الاولیاء ملتان سے محمد اسد اتاری. جی آصف بن برخیہ. میرا خیال ہے یہ بھی ملتان کے ہیں، یہ بھی ملتان کے. ان کو لے لیتے ہیں ٹیم میں. جواب بالکل درست ہے. آصف بن برخیہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو تخت بلقیس لے کر آئے تھے. انٹرسٹنگ کوسچن تھا. مشہور بڑے ہیں لیکن واقعی ان تک پہنچنا آسان نہیں تھا. اب باری ہے ہمارے ملتان والوں کی. جی بھائی، انہوں نے شخصیت سوچ لی ہے. سوال کرنے ہیں آپ نے. کیا وہ نبی ہیں؟ لا. وہ نبی نہیں ہیں. جی. کیا وہ ولی ہیں؟ کیا وہ ولی ہیں؟ نعم. نعم. جی 2 سوال ہوئے ہیں. ولی کا کہا تھا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے ولی کا جواب دیا ہے. نعم. ٹھیک ہے. کیا ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا.
لا، کسی ولی کا ظاہری حیات ہونا اور اس کا ہمیں ولی کہنا یہ تھوڑا مشکل تھا. بہرحال سوال آپ نے کر لیا ہے. 3 سوال ہو گئے. کیا ان کا مزار مبارک پاک و ہند میں ہے؟ کیا مزار مبارک پاک و ہند میں ہے؟ لا. لا. فرید الدین نے بھی کہہ دیا ہے لا. کیا وہ مصنف ہیں؟ کیا وہ مصنف ہیں؟ لا. ان کی شہرت وجہ شہرت تصنیف نہیں ہے. 5 سوال ہو گئے ہیں. جی آپ کا سوال چلا گیا. 6 سوال ہو گئے. اب ایک اور سوال کیجیے. ٹائم کے اندر بیٹا سوال کریں. آپ تو اپنے سیکنڈز پر بھی نظر رکھیں. اب آپ کو 7ویں سوال کا ٹائم دیا جا رہا ہے. کیا ان کا مزار جنت البقیع میں ہے؟ کیا ان کا مزار جنت البقیع میں ہے؟ لا. جنت البقیع میں مزار نہیں ہے. 7 سوال ہو گئے ہیں. کیا وہ پیر صاحب بھی ہیں؟ کیا وہ پیر صاحب بھی ہیں؟ اولیاء کرام عموماً تو پیر ہوتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ نعم. جی جناب وہ پیر بھی ہیں. 8. گھر میں بھی کسوٹی ہو رہی ہے, یہاں بھی کسوٹی ہو رہی ہے. سب سوچ رہے ہیں یہ کون سی شخصیت ہے. جی بیٹا. کیا وہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب ہیں؟ کیا وہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب ہیں؟ لا. لا. آخری سوال ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. کیا ان کا مزار مبارک عراق میں ہے؟ کیا ان کا مزار مبارک عراق میں ہے؟ نعم. نعم. آخری سوال پر نعم آیا ہے. اب جواب دینا ہے آپ نے. وہ کون سی شخصیت ہے؟ مراقبے میں چلے گئے عاطف. پتہ نہیں کون سا جواب لے کر آتے ہیں مراقبے سے. انہی بزرگ کو پکار لیں, وہ آ کے آپ کو خود بتا دیں. جی حضرت. کیا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب مت دیجئے گا. آپ پہنچیں گے کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک اشارہ دوں. وہ پہلے پہلوان تھے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. نمبر برابر رہے. بدری کسوٹی میں دونوں طرف کے طلباء کو کوئی نمبر نہیں دیا گیا. سمجھائیے بغیر اشاروں سے. جی جناب یہ بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور اس میں انشاءاللہ مدنی منع آپ آ جائیں بیٹا. آئیے. جی آپ آئیے. آ جائیں جلدی آ جائیں. شاباش. چلیں یہ والا پیالہ آپ اٹھائیں گے. اچھا آپ کی طرف سے کون اشارے کریں گے؟ بیمار اشارے کریں گے؟ بیمار ہوتے ہوئے اشارے کریں گے؟ چلیں جناب کوئی ایک پرچی آپ اٹھائیں. یہ مجھے دے دیں. چلیں بیٹا آپ یہ پیالہ واپس اس کی جگہ پر رکھ دیں. اچھا آپ نے یہ 3 اشارے پڑھ لینے. نہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا نہ یہاں اسلامی بھائیوں کو. سب بھوجیں کہ یہ کون سے اشارے ہیں. یہ بھلے دیکھ لیں یہ کون سا بتائیں گے ان کو. ٹھیک ہے غور سے تینوں دیکھ لیں. چلیں اب یہ 3 اشارے ہیں. 1 منٹ کا ٹائم ہے. 60 سیکنڈ میں انہوں نے 3 چیزیں انہوں نے بتانی ہیں اور جو انہوں نے اس تک بھوجنا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں سلا بھی رہے ہیں. دوبارہ کریں بھائی اشارہ. کپڑا بھی دکھا رہے ہیں, آرام بھی کروا رہے ہیں. جی ٹائم آپ کا جا رہا ہے. آپ دوسرے اشارے کی طرف آ جائیں. چلیں دوبارہ کیجیے گا اشارہ. دوبارہ اشارہ کریں.
چلے دوسری چیز کی طرف چلے جائیں کیونکہ ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. 1 منٹ میں آپ کو تینوں اشارے کرنے تھے. کچھ کتاب دکھا رہے ہیں. اللہ دوسرے اشارے کو بھی نہیں پکڑ پا رہے. یہ بھی اشارہ ہے؟ دوبارہ اشارہ کیجیے. اچھا اچھا. چلیں یہ بھی نہیں پہنچ پا رہے. تیسری چیز پہ چاہیے, جلدی کریں. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے. تینوں اشارے یہ نہیں پہنچ سکے. میں وہ 3 چلیں آپ میں سے کوئی پہنچا بھائی؟ یہ سلا بھی رہے تھے اور کچھ دکھا بھی رہے تھے. کون بتائے گا؟ اچھا دوسرے پہ. دوسرا کیا تھا بتائیں, زور سے بتائیں. قرآن پاک کی تلاوت کریں اس وقت خاموش رہے. آپ ایسا کریں شکرانے میں 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں. جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے. چلیں اور کون بتائیں گے؟ پہلا اشارہ نہیں, کفن کی واپسی بھی نہیں ہے جی. چادر اوڑھنے کے مدنی پھول, یہ سب ٹھیک ہے بھائی جی. غافل درزی, جواب بالکل درست ہے. یعنی درزی جو ہے وہ غفلت کے ساتھ جو یہ, چونکہ امیر اہل سنت کے بیانات اور رسائل, ہماری نیت یہ ہوتی ہے اس میں یہ سیگمنٹ کرنے میں کہ چونکہ ہمیں گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں بھی کام کرنا ہے تو ہمیں اشارے آنے چاہیے. آ جائیں بیٹا اپنی جگہ پر آ جائیں. ایک تھا غافل درزی, ایک تھا گونگا مبلغ کا بھی اشارہ کر رہے تھے, ہونٹ بھی بند کر رہے تھے مگر وہ بھی نہ پہنچ سکے. اور تیسرا ہم نے دلچسپی ایک اور کی تھی کہ بتائیں نگران شورا دعوت اسلامی کے ہیں تو نگران شورا کا اشارہ کیا ہونا چاہیے. تو حالانکہ باپا نے وہ اشارہ دیا ہوا ہے, میں سمجھا کہ وہ اشارہ انہوں نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں, تو نگران شورا کا اشارہ بھی یہ نہیں بتا سکے. تو 1 نمبر بھی حاصل نہیں کیا. 3 اشارے ہیں, 3 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے. ملتان والے چاہیں تو یہ سارے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. جی بیٹا آئیے, پرچی دوسری دیجئے. ملتان میں آپ آئے ہیں, مبین موجود ہیں جی. مبین بیٹا پرچی اٹھائیے. ادھر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تینوں دیکھ لیا آپ نے, غور سے دیکھ لیں, یاد کر لیا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب دیکھیے مبین کیا اشارے کرتے ہیں. چلیں جی, باقی اسلام پہ کفل بدی نہ لگائیں جی. چلیں آنکھ بھی دکھا رہے ہیں, کچھ طاقت بھی دکھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں ناظرین. اگر نہیں سمجھ رہے تو دوسرے کی طرف چلے جائیں, ٹائم آپ کے پاس تھوڑا سا ہے. چلیں اللہ نہیں سمجھ رہے, آپ دوسرے اشارے کی طرف چلے جائیں, ٹائم آپ کا ختم ہو جائے گا. 3 ہیں آپ کے پاس, 3 اشارے دینے. چلیں دوسرا بتائیں. ناراض ہو گئے مبین. چلیں دوسرے اشارے کی طرف جانا ہے. چلیں دوسرا اشارہ. خاموش اشارہ ہے. سمندری گنبد. اللہ بہت غصہ آ گیا ہے. مدینے کی مچھلی بتانا چاہ رہے تھے مگر سمندر کا گنبد بن گیا. بہرحال 2 چیزیں تو نہیں بتا سکے. اب تیسرا اشارہ دینا ہے انہوں نے. تیسرا بتائیے. اللہ اللہ
اللہ اللہ، بہت بس سمجھا رہے ہیں لیکن لگتا ہے یہ مذاکرے دیکھتے نہیں ہیں، ورنہ یہ اشارہ تو بڑا مشہور اشارہ ہے. وقت ہمارے مبین نے بڑی کوشش کی. اب مبین نے ان کے ساتھ کرنا کیا یہ مجھے نہیں پتا اس کے بعد، لیکن یہ تینوں مبین کے تو اس وقت مائک دینا چاہیے. بیان کرنے والا مبلغ. چلیں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ مبلغ. یقیناً یہ ایک مبلغ کی طرف اشارہ، مگر وہ مبلغ جس نے لاکھوں مبلغ بنائے. یہ مراد امیر اہل سنت ہیں. تینوں اشارے نہیں پہنچ سکے. مبین ذرا مائک پہ جا کے بتاؤ کیا تاثرات ہیں اس وقت آپ کے. آ جائیں بیٹا. آپ کے ساتھیوں نے آپ کا بالکل ساتھ نہیں دیا. میں تو سمجھ رہا تھا کچھ آپ کے پاس موقع ہے، آپ تینوں اشاروں پہ پہنچ جائیں گے. آ جائیں بیٹا، آپ کے اشارے پورے ہو گئے، اپنی جگہ پر آ جائیں. ذہنی آزمائش، واقعی ذہنی آزمائش ہے. ایک نمبر بھی حاصل نہیں کر سکے ہمارے طلباء. یقیناً اشارے مشکل تھے لیکن اسی کا نام کوارٹر فائنل ہے. سیمی فائنل میں اور سخت اور ٹینس مقابلے ہوں گے. اس میں بھی کوئی نمبر نہیں ملا تو مدینۃ الاولیاء بغدادی کے 34 نمبر ہیں، سردار آباد والے 1 نمبر سے پیچھے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے اور ہم مجلس کے فیصلوں کو ہم سب کو اچھے انداز سے قبول کرنا ہے. اسی لیے ہم نے پیچھے مجلس بٹھائی ہے کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے. بہرحال اب بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، سیگمنٹ ہے. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کو دنیا بھر کے فیضان مدینہ. بڑی توجہ سے دیکھیے گا، یہاں کے طلباء بھی توجہ سے دیکھیں. اشارے ملیں گے اور اس اشاروں پر آپ نے جواب دینا ہے. چلتے ہیں، یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ صلو علی الحبیب. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. May Dawat-e-Islami be glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. اتنی تیزی سے فیضان مدینہ دکھائے ہیں جو یاد رکھنا واقعی بہت مشکل ہے. ذہنی آزمائش کوارٹر فائنل لمحہ با لمحہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. بہرحال 4 اشارے ہوں گے اور ان 4 اشاروں میں پہنچنا ہے کہ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. یہ ہم نے آپ کو چند فیضان مدینہ دکھائے ہیں. یاد رہے ہمارے سینکڑوں ہزاروں فیضان مدینہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور دعوت اسلامی ہر گزرتے دن مساجد، مدارس اور جامعات بناتی چلی جا رہی ہے. اس سیگمنٹ کے ذریعے کچھ فیضان مدینہ کا آپ نے دیدار کیا. باری ہے سردار آباد والوں کی. آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے. جی پہلا اشارہ دیجئے، یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ اللہ. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ بھی دیا جائے. اللہ، کچھ واضح ہوا ہے. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ بھی دیا جائے، یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ بہت واضح کر دیا ہے. اگر غور سے دیکھا ہوگا تو پہنچ جائیں گے کہ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. بنگلہ دیش کا. انہوں نے کہا بنگلہ دیش. چوتھا اشارہ دیجئے. کیا یہ بنگلہ دیش ہے؟ جی ہاں، جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں سردار آباد والوں نے. باری ہے ملتان والوں کی. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ پہلا اشارہ دیجئے. اللہ، چھوٹا سا درخت دکھا کر پوچھتے ہیں فیضان مدینہ کون سا ہے؟ دوسرا اشارہ دیجئے. جی دوسرا اشارہ. کچھ کھڑکیاں نظر آئی ہیں. تیسرا اشارہ دیجئے. کچھ واضح ہو گیا ہے. ایک اور اشارہ چاہیں تو لے لیں اگر کنفرم نہیں ہے تو. بریڈ فورڈ یو کے. آپ نے کہا بریڈ فورڈ یو کے. چوتھا اشارہ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں.
اگر یہ جواب صحیح ہوا تو 3 نمبر لے جائیں گے، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ اور یہ فیضان مدینہ کون سا ہے ہمیں بتائیے؟ برمنگم یو کے ہے۔ یہ جواب غلط ہو گیا ہے، یو کے ضرور تھا مگر شہر دوسرا۔ سردار آباد والوں نے بہت کوششیں کی، تھوڑا سا پیچ و خم بھی آیا، ایک بڑا اسپیڈ بریکر بھی ان کے راستے میں آیا، مگر اب 2 نمبر سے آگے ہو گئے ہیں سردار آباد والے۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، کبھی مقابلہ ادھر کبھی مقابلہ ادھر۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 36 نمبر ہیں سردار آباد والوں کے، 34 نمبر ہیں مدینہ الاولیاء ملتان والوں کے۔ اب سفر ہوگا مگر اکیلے۔ مدنی منع سے گزارش ہے بیٹا آپ آئیے، اب وہ والا باؤل ہمیں اٹھا کے دیجئے۔ آج سفر ہے مگر اکیلے ہوگا، مگر کچھ ہٹ کے ہوگا۔ ایک ایک سوال نہیں بلکہ آپ سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے اور ایک طالب علم سے، اور آپ نے صحیح یا غلط یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 کارڈز باری باری ایک کارڈ آپ لوگ اٹھائیں، ان کو دیجئے، کوئی بھی 3 کارڈز، یہ 3 کارڈز آپ اپنے پاس لیجئے۔ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمیں سوالات بھی پڑھا دیے اور ہم نے سوالات بھی دیکھ لیے، ان سوالات میں جوابات بھی موجود ہیں۔ بہت غور سے پڑھیے، لیکن یہ سوال آپ سے نہیں ہوں گے۔ آپ جو سوال پڑھ رہے ہیں یہ سوال آپ کے سامنے والے اسلامی بھائی سے ہونا ہے، تو پڑھیے ذوق سے، لیکن مجھے دے دیجئے۔ چلیں، باری ہے فرید الدین کی۔ بیٹا وہ سوال نہیں ہونے آپ سے، یہ والے سوال ہونے ہیں۔ اب اس کارڈ کو الٹا رکھ دیجئے، تھوڑی دیر کا میں نے کہا ریلیکس دے دوں کہ عبدالحبیب بھائی بڑے اچھے ہیں، سوال بھی بتا رہے ہیں جواب بھی بتا رہے ہیں، تو خیر اچھا تو آپ کہیں گے تو اللہ کرے دعا کریں ہو جاؤں، لیکن یہ سوال ان کے لے کر آپ سے پوچھنے ہیں۔ سفر ہے مگر اکیلے، یاد رہے فرید الدین، صرف آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے۔ سوال میرے ہاتھ میں موجود ہیں، ہاں نہیں کچھ بھی نہیں، کیا کہیں گے؟ صحیح یا غلط۔ 5 سوال ہوں گے، جلدی جلدی پوچھے جائیں گے۔ 5 میں سے آپ نے جتنے صحیح جواب دیے ہوں گے اتنے نمبر آپ کو ملیں گے۔ مدینہ الاولیاء ملتان کے طالب علم کی باری پہلے ہے، فرید الدین اتاری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں۔ غلط۔ آپ نے کہا غلط۔ سورہ انسان سورہ کوثر کا دوسرا نام ہے۔ غلط۔ آپ نے کہا غلط۔ شہدائے بدر کی تعداد 114 تھی۔ غلط۔ آپ نے کہا غلط۔ جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں انصار نہیں کہتے۔ صحیح۔ آپ نے کہا صحیح۔ حضرت اسامہ بن زید کا لقب محبوب رسول ہے۔ فوراً جواب دینا ہے۔ غلط۔ آپ نے کہا غلط۔ انہوں نے 5 جوابات دیے ہیں، پہلے 3 کے بارے میں غلط کہا، چوتھے کے بارے میں صحیح کہا، 5ویں کے بارے میں غلط کہا۔ اب سننا یہ ہے کہ مدنی چینل کی ہماری مجلس بتائے گی کہ ہمارے فرید الدین نے 5 میں سے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ فرید الدین نے 3 جواب صحیح دیے ہیں، یعنی 3 نمبر فرید نے حاصل کیے ہیں۔ آصف سردار آباد کے طالب علم کی باری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ جی فرمائیے، صحیح یا غلط؟ غلط۔ آپ نے کہا غلط۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نام محمد اور حامد بہت مشہور ہیں، جواب دیجئے صحیح یا غلط؟ صحیح۔ آپ نے کہا صحیح۔ فقہ اور حدیث کے اندر ازواج مطہرات میں سے سب سے بلند درجہ حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ صحیح۔ صحیح کہا آپ نے۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت نہیں ہے۔ غلط۔ اعلیٰ حضرت کی کنیت ابو محمد ہے۔ غلط۔ آپ نے کہا غلط۔ جی جناب، ہماری مدنی چینل کی مجلس اب بتائے گی، یقیناً اسکورر بھی بہت تیزی سے ان کو اسکور کرنا پڑتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط۔ کسی سے مشورہ نہ کیجئے۔ ہمارے آصف نے 2 صحیح جواب دیے ہیں اور 3 غلط جواب دے دیے ہیں، تو 2 نمبر ملے ہیں آصف کو، 3 نمبر لیے ہیں فرید الدین نے۔ عاطف کارڈ دیجئے۔ جی آپ کا نام بیٹا؟ محمد بلال سے۔ بلال بھائی، بلال آپ نے 5 سوالات ہیں، صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے؟
पंजगाना नमाज शब महराज में फर्ज हुई थी। सही। माइक की तरफ करीब होके, ठीक है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम नहीं है। गलत। गलत। दावत इस्लामी की वेबसाइट अरबी जबान में भी देखी जा सकती है। सही। हजरत उस्मान गनी ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई। गलत। गलत। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मुतम्मिमुल अर्बईन हैं। गलत। आपने कहा गलत। अब देखना यह है आपने कितने सही और कितने गलत जवाब दिए हैं। बाज़ औक़ात गलत कहना भी सही होता है। पांचों के पांचों सही जवाब दे दिए। बिलाल सईद ने पांचों के पांचों सही जवाब दे दिए हैं। बारी है आतिफ की। जी जनाब बताइए, जामिउल कुरान हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। सही। आपने कहा सही। कस्वा हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊंट का नाम है। गलत। आपने कहा गलत। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। गलत। गलत। सदका फितर ईद उल अज़हा में अदा नहीं किया जाता। गलत। आपने कहा गलत। पहली वही मुबारका में सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई थी। दोबारा में। पहली वही मुबारक में सूरह अल मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई थी। गलत। आपने कहा गलत। अब देखना यह है कि आतिफ ने कितने सही जवाब दिए हैं, कितने गलत जवाब दिए हैं। 3 सही जवाब दिए हैं, 2 गलती कर गए हैं। अब बारी है मुल्तान शरीफ के आखिरी तालिब इल्म की। काट दीजिए बेटा। जी मुबीन 40 साल की उम्र में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई। सही। सही आपने कहा। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत मक्का की तरफ और दूसरी मदीना की तरफ फरमाई। गलत। आपने कहा गलत। यौमुल फुरकान जंगे बदर के दिन का दूसरा नाम है। गलत। आपने कहा गलत। मस्जिद नबवी तामीर होने से पहले उस जमीन पर पहले एक मैदान था। सही। आपने कहा सही। इमाम बुखारी फिका के मशहूर इमाम हैं। सही। आपने कहा सही, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा गलत कह गए हैं। लेकिन हमारी स्क्रीन बताएगी कि मुबीन ने कितने, सिर्फ 2 सही जवाबात दिए हैं। बारी है हमारे तीसरे इस्लामी भाई की। बेटा आप तैयार हैं? सही कहेंगे या गलत कहेंगे? जो होगा वही कहेंगे। जो होगा वही कहेंगे, क्योंकि कुछ गलत भी सही होते हैं, कुछ सही भी गलत होते हैं। जी जनाब, खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। गलत। आपने कहा गलत। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक नाम हैदर था। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक नाम हैदर भी है। सही है। आपने कहा सही। हजरत उमर फारूक को अबू लुलो फिरोज नामी काफिर ने कत्ल किया। गलत। गलत कह रहे हैं आप। सैयदुश्शुहदा का लक़ब हजरत अब्बास को अता किया गया। गलत। गलत। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेजबानी का शरफ हासिल किया। एक मरतबा फिर दोहराना। जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेजबानी का शरफ हासिल किया। गलत है। आपने कहा गलत। 5 सवाल हुए हैं। अब देखना यह है कि हमारे इस इस्लामी भाई ने 5 में से 4 सही जवाब दे दिए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब। तलबा से गुजारिश बैठ जाए, इंशाअल्लाह हम नाज शरीफ सुनेंगे और फिर आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया। खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया। तुम्हारे कूच से रुखसत किया निहाल किया। तुम्हारे कूचा से रुखसत किया निहाल किया।
نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، یہ نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، یہ نفس ستمگر الٹی چھری سے مجھے حلال کیا، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، چمن سے پھینک دیا آشیانہ اے بلبل، چمن سے پھینک دیا آشیانہ اے بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا، نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہے ناکامی، نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، مدینہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے ویرانہ سندھ کا چھایا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، تجھے کیا ہوا تھا تار، تجھے کیا ہوا تھا سگے تار، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، وہاں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ سندھ کا چھایا، یہ کیسا ہے حواسوں نے اختلال کیا، اور تو جس کے واسطے چھوڑایا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس ستمارا نے کیا نہال کیا، الہی سن لے رضا جیتے جی
کے مولا نے الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگان کو چام چہرہ میرا بحال کیا خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچہ سے رخصت کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر ہے مگر اکیلے، چونکہ ریپڈ راؤنڈ تھا تو اس کے ریزلٹس آ گئے ہیں۔ دونوں کے نمبر اس وقت برابر ہو گئے ہیں، 45 نمبر ہیں۔ 9 نمبر حاصل کیے سفر ہے مگر اکیلے میں سردار آباد والوں نے، اور 11 نمبر حاصل کیے مدینہ الاولیاء ملتان والوں نے۔ اب فیصلہ کرے گا ہمارا آخری راؤنڈ، جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ سردار آباد والے اپنی بیل بجائیں جی، ملتان والے لائٹس آف ہوں گی۔ ہمارے اسلامی بھائی جو بیٹھے ہیں وہ گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ بزر راؤنڈ ہے، ان کی لائٹس ہمیں اور واضح نظر آئیں، اس لیے آڈینس کی لائٹ جو ہے وہ آف کر دی جائے گی۔ جی لائٹس آف کر دیجئے۔ دونوں طلبہ تیار ہیں، آپ بیل بجائیے۔ ٹھیک ہے، آپ بجائیے۔ ٹھیک ہے، یاد رہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، سوال پورا سنیے گا۔ سوال نہیں سنیں گے تو جواب بھی، سوال بھی آپ نے بتانا ہوگا، جواب بھی آپ نے بتانا ہوگا، اور غلط جواب پر 2 نمبر آپ سے لے لیے جائیں گے۔ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، نمبر برابر ہیں۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ جو شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ، دونوں نے بیل بجائی ہے اور بڑی کلوز بجائی ہے۔ چلنا ہے ہمیں ری پلے کی طرف، ہم ری پلے پر جائیں گے، لیکن ہم اس دوران درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ بول بول کے تو میں تھک گیا ہوں، آپ تو سکون سے بیٹھے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ جب بات بھی شیطان کی ہوئی ہے تو شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چلیں گے ری پلے کی طرف۔ بتائیے پہلے کس نے بیل بجائی ہے؟ پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ ملتان کے طلباء نے پہلے بیل بہت تھوڑے سے فرق سے بجائی ہے۔ جی، اس کا نام حمزاد ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسواس کہا جاتا ہے۔ اس کا نام حمزاد ہے، اسے وسواس کہا جاتا ہے۔ جواب درست ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب۔ اب دوسرا، اب شعر ہے۔ ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، اس کلام کا یہ پہلا شعر ہے، اس کا پہلا مصرع پورا کیجئے۔ سردار آباد والوں نے بجا دی ہے جناب۔ جی، ملی تقدیر سے اس کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ جواب بالکل درست ہے۔ پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ جی جناب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں قبول ہیں، بتائیں وہ دعائیں کون سی ہیں؟ سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے، وہ 3 دعائیں بتائیے کون سی ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں 3 بندوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ مقبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی، نمبر 2 مسافر کی، اور نمبر 3 والدین کے فرما بردار، والدین کے اپنے اولاد کے حق میں والدین کی دعا
مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہیں۔ جواب درست ہے۔ جی اب باری ہے شیر کی۔ منجدار پہ آ کے، ہائے ہائے ہائے، پھر بڑا کلوز بجایا ہے۔ منجدار والے شیر بہت سارے ہیں، یہ کون سا شیر سنائیں گے؟ لیکن پہلے ہمیں بتائیے بیل پہلے کس نے بجائی ہے؟ اچھا یہاں والے کہہ رہے ہیں سردار آباد، مجھے مجلس کی طرف جانے دیں، ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں ریپلے، سب سے پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ سردار آباد کے طلباء نے پہلے بیل، دوبارہ دکھائیے جی، سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے۔ منجدار پہ آ کے ناؤ ٹوٹی، دیہات کے ہوں میں پار آقا، دیہات کے ہوں میں پار آقا، جواب بالکل درست ہے۔ پھر 2 نمبر لے لیے ہیں سردار آباد والوں نے۔ تشبیک، پھر بیل بجائی ہے، اور اب تشبیک کے آگے کیا سوال تھا یہ تو انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ پہلے بیل پھر ریپلے دیکھتے ہیں۔ آئیے ریپلے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ چلیں ریپلے دکھائیے۔ دوبارہ دکھائیے جی۔ ملتان کے طلباء نے ایک تھوڑا سا پہلے بیل بجا دی تھی۔ تشبیک، سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، خود ہی بتائیں گے، نہیں بتائیں گے تو 2 نمبر ہمیں دے جائیں گے۔ وہ تشبیہ ہوتی ہے، یہ تشبیک پوچھا گیا۔ تشبیک کسے کہتے ہیں یہ سوال تھا، جواب دیں گے؟ نمبر نہیں دیں گے ہم، پھر بھی جواب دے دیں۔ چلیں سخی ہیں آپ تو ویسے ہی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ڈالنا، ذرا دکھائیں دیکھیں۔ اس کو تشبیک کہتے ہیں، اور نماز کے انتظار میں ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بعض اسلامی بھائیوں کی بڑی عادت ہوتی ہے انگلیوں کو اس طرح کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا جواب درست ہے، ان کا جواب غلط ہے، اور 2 نمبر ان کے مائنس کر دیے جائیں گے۔ یہاں جوش تو دکھانا ہے، مگر ہوش کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ شیر کی باری ہے۔ نور احمد سے جناب پھر بیل بجا دی ہے سردار آباد والوں نے، شیر مکمل بھی نہیں ہونے دیا۔ نور احمد سے قبر روشن، و وحشت قبر سے بچا یا رب، وحشت قبر سے بچا یا رب، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ، بہت پیچھے سے آئے ہیں مگر بڑی تیزی سے آئے ہیں۔ جی جناب سوال ہے، امامہ کے ساتھ نماز، ملتان والوں نے بیل بجائی ہے۔ آپ نے کتنی نمازیں امامہ کے ساتھ پڑھی ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے، آپ تو سوال پوچھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں پورا۔ سوال بھی بتائیے اور اس کا جواب بھی بتائیے۔ جی امامہ کے ساتھ نماز پڑھنے سے 70 نمازوں کو ثواب ملتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ امامے کے ساتھ نماز کتنی ہزار نیکیوں کے برابر ہے، اور اس کا جواب تھا جی 1000۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ کے بھی 2 نمبر لے لیتا۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ بہرحال دونوں کا جواب غلط ہے، نمبر ان کے کم کر دیے جائیں گے۔ پہلے بھی کہا ہے جوش دکھائیے مگر ہوش کے ساتھ۔ خدائے محمد، پھر سردار آباد والوں نے بیل بجا دی ہے۔ اب یہ کیا شعر سنائیں گے جی؟ کیا عجب گر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد، جواب درست ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ بیمار ہیں تو ایسے ہیں، یہ صحت مند ہو کے کیا کریں گے؟ بہرحال اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں جو نماز کے واجبات تحریر فرمائے ہیں، سوال ہی پورا نہیں سنا، آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ سوال آپ نہیں پوچھ سکتے، یہ آپ نے اپنے 2 نمبر مجھے لگتا ہے ضائع کر دیے۔ سوال ہی بڑا عجیب و غریب ہے۔ پہلے بہرحال آپ سوال پکڑیں۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کوسچن، پورا سننا چاہیے تھا جی۔ سوال بتائیں پہلے۔ نماز کے واجبات کس نسبت سے تحریر کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے
امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں جو نماز کے واجبات تحریر فرمائے ہیں ان میں سے 8واں واجب بتائیے. اللہ، یہ 2 نمبر تو ہمیں مل گئے واپس. چلیں، ہے کوئی 8واں واجب بتانے والا؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. قوما میں یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے. آخری شعر. اکثر میرے ہونٹوں، دونوں نے بیل بجائی ہے اور زبردست انداز میں بجائی ہے، مگر کس نے پہلے بجائی ہے اس کے لیے ہمیں ریپلے میں جانا پڑے گا. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بتائیے جناب، پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب. ریپلے دیکھتے ہیں. جی جناب، پہلے بیل دوبارہ بتائیے. سردار آباد والوں نے بجائی ہے. جی. اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ. اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ، بڑا زبردست مقابلہ. سلسلے میں اکثر وقت مدینہ الاولیاء ملتان شریف والے آگے رہے، مگر آخر میں سردار آباد والوں نے بڑا زبردست کم بیک کیا. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. یہ بچے بہت زبردست ذہین ہیں ماشاءاللہ. پھر موقع انہیں ملنا ہے اور وہ موقع تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن دعائیں ساتھ رہیں، جذبہ سلامت رہا تو پھر موقع ملے گا. سردار آباد والے پہلی یہ ٹیم ہے جو پہلے سیزن 3 کے پہلے سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. ذہنی آزمائش جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ مشکل ہوتا جائے گا. اسکور بورڈ دیکھ لیجئے کس طرح آج کا مقابلہ چلتا رہا. آپ کے ریفرنس کے لیے یہ ہمارے سارے سیگمنٹس تھے، یہ ہمارے راؤنڈ تھے. 55 نمبر حاصل کیے سردار آباد والوں نے. بڑا برابر چلتے رہے، مگر آخری راؤنڈ میں بہت تیزی سے آگے نکل گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مدنی منوں کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی